بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے، تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ تقریریں ہمیشہ جذباتی اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ باشعور اور صاحب علم انسان ہمیشہ عمل، کردار اور نتائج کو اہمیت دیتے ہیں۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ خوبصورت زندگی کا راز۔ دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ اسے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ موسم اور رشتے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لیا کرو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ نماز کے 7 انعام۔ روزی میں برکت، تندرستی، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر اور آخرت میں جنت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے سارے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہوں گی جنت میں سب کچھ ہوگا، مگر 6 چیزیں نہیں ہوں گی۔ موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی بلکہ داڑھی کے بغیر جوان ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنی نیکیاں چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہوں کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کا صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ شیخ سعدی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وقت اور عبادت، ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہیں پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بری بات کرتا ہے اور نہ ہی بے حیا ہوتا ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ الہی تیرے کعبہ میں، تیرے گھر میں اگر آؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جس سے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اور یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ منفی سوچ غلط اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سخت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں،
اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، احسان، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو، مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں۔ تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کے لیے اور کچھ سہ جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ پاک نے تھامنا ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض دفعہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے، وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، تو اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہوگی۔ پہلے 2 لوگ
لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی باشعور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں ہیں کہ اندرونی غم انسان کو کھا رہا ہے، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی سے رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ تم نے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ پرندے چونٹی کھاتی ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ بارات آنے پر لڑکیاں جب پھول مردوں پر نچھاور کرتی ہیں، جب ڈی جے بجاتا ہے، کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں، کسی کے لباس، حیا، سوز، دلہن دولہا کی انٹری پر انگلش ماحول، ہمارے جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ کیا قرآن یہ سب کہتا ہے کہ کیوں رخصتی پر قرآن نکال لاتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتی۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ہی یاجوج ماجوج قوم کو دیواروں میں قید کیا تھا۔ یاجوج ماجوج قوم قیامت سے پہلے نکل جائے گی اور دنیا میں تباہی پھیلائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج قوم کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اس قوم کو اللہ ختم کر دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر پرانے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں آب حیات پینے کا ذکر ملتا ہے، مگر قرآن اور حدیث سے آب حیات ثابت نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں آخر تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں کیوں کسی کو برا یا ذلیل و حقیر سمجھوں؟ کیا پتہ اس کا میرے اللہ سے تعلق مجھ سے بہتر ہو اور وہ میرے اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احمق اور نادان وہ ہے جو بدکلامی اور گالی دینے پر فخر کرے۔ لوگوں کی فکریں، رشتہ ہو گیا کیوں نہیں ہوا، شادی کب ہے، طلاق یافتہ سے کیوں کچھ خبری نہیں آئی، بیٹی ہے بس ایک بچہ ہے، 3 تو ہونے چاہیے۔ ہم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے، اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ اس طرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، آمین۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد بڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ پاک پڑھنے والے جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتا۔ مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے، اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہی ہیں، یہ سمجھ کے کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا۔ وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔
وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم انسان کو کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پایا۔ کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ ہٹلر نے کہا جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو نہ۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارے رزق پا کر رہا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین تو میری ماں کو معاف فرما، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، دوسرا کھو دینے کے بعد۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سیر شہر میں قلیم بچہیم۔ اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ پاک محبت، جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی
جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ آج کی بات، دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فضول امیدیں بیوقوف کا خزانہ ہے، عربی کہاوت۔ پرسکون زندگی کا نسخہ: غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں ختم کر دے اور زندگی میں آسانیوں والے راستے پیدا فرما، آمین۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں، جاپانی کہاوت۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک پھلا دیتے ہیں۔ شرک سے بچو، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں محسن، لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ عبدالکلام آزاد۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے، عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔
ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اللہ کی آزمائش۔ جب کبھی آپ پر دنیا تنگ ہونے لگے تو اس قصے کو یاد کر لیا کریں۔ وہ 7 بچوں کے باپ تھے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ ان کا پہلا بیٹا 2 سال اور چند ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا 15 ماہ میں چل بسا اور تیسرا بیٹا 17 ماہ میں داغ مفارقت دے گیا۔ ان کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی، وہ 28 برس میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ 21 برس میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پھر ان کی تیسری بیٹی کی شادی ہوئی، وہ بھی 27 برس میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئیں۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا اور ان کی اپنی رحلت کے وقت صرف ایک بیٹی دنیا میں رہ گئی تھی۔ کیا آپ نے جان لیا کہ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ تھے۔ اور جب کبھی آپ کو کسی سے سخت آزمائش یا دل چیر دینے والے غم کا سامنا ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو یاد کر لیا کریں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا، خدمت کرنے والا پیچھے اور کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا اور ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی اور وہ واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلہ کا ہے، اور میرے اس جبے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ یہ اماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا اور ساتھ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرض سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے آپ زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ صبر کا انعام۔ اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے، تم کو صبر کا انعام ملے گا۔ احساس۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کامیابی کا ڈھیر۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ پہرے دار کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر روٹھے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے تو اس سے گھبرانا نہیں، موسم کی طرح جو دوست بدل جائے اسے دوست بنانا نہیں۔ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارا دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ نماز میں جمائی لینا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی ہے تو اس کو روکے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ شیطان اندر گھستا ہے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے اور نماز بھلانے کے لیے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو آپ کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو امن اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں، ان کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، ظرف کو وسیع کر لیا، جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھائے اسے تھام لیا اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا، اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، ملنا جلنا کم کر دیا، خواہشیں مختصر ہو گئیں اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔
ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों तोड़ता ज़रूर है, ताकि ऐसा एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। आपका सब्र किसी के लिए बददुआ ही होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करें, माफ़ करना ना करना आपके हाथ में है। माफ़ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है, और इस माफ़ी के बदले में हो सकता है कोई राहत या आसानी मिल जाए, मगर बदला लेने का भी हक़ है आपके पास। लोग हमेशा धोखा गलत इंसानों से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। ज़िंदगी वो एक ख्वाब है जो इंसान जानता भी है ये ख्वाब है, फिर भी इस ख्वाब के लिए अपनी आखिरत तबाह कर लेता है। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना कि मुनाफिक है। तोड़ कर जोड़ लो चाहे दुनिया की हर चीज़, सब कुछ काबिल मरम्मत है एक इतबार के सिवा। अक्सर आपकी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। हर बार किस्मत ही नहीं खेलती, बाज़ औक़ात इंसान भी खेल जाते हैं इंसानों के साथ। आंचल के तकद्दुस को पामाल भी करता है, हर बढ़ता हुआ हाथ सहारा नहीं होता। ज़िंदगी का बेहतरीन सबक देने वाला कभी हमारा बेहतरीन दोस्त रह चुका होता है। कोई अगर तुम्हें एक बार धोखा दे तो गलती इसकी है, अगर वही इंसान तुम्हें फिर से धोखा दे तो गलती तुम्हारी है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, वो इज़्ज़त हो चाहे धोखा। दोस्ती में भरोसा और मोहब्बत में वफ़ा हो तो ही ये रिश्ते बरकरार रहते हैं। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा ज़रूर बनाओ कि जब हज़ारों आपके ख़िलाफ़ हों तो वो एक आपके साथ हो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करना और अपने दोस्त की गुस्से में कही बात कभी दिल पर मत लेना। मुखलिस दोस्त और अहबाब ही हैं जो जवान रखते हैं, वरना बच्चे वसीयत पूछते हैं और रिश्ते हसीयत पूछते हैं। कुछ दोस्तों से ताल्लुक़ खूनी रिश्तों से भी गहरा होता है। लफ्ज़ दोस्ती कहना जितना आसान है, निभाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्ती का रिश्ता अगर ना बना होता तो इंसान कभी यकीन नहीं करता कि एक अजनबी लोग अपनों से भी ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। दोस्ती की कदर 2 वक्तों में होती है, एक मिलने से पहले, दूसरा खोने के बाद। बहुत प्यारे और बहुत नायाब होते हैं वो लोग जो आपके पीठ पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं हो पाता। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं। लफ्ज़ आप और तुम दोनों का मतलब एक ही होता है, पर इससे बोलने वाले की तरबियत का पता चलता है। अपने जिस्म के वक़ार के लिए अपना सर ऊंचा रखें और अपनी ज़ात के वक़ार के लिए अपनी नज़र और लहजा हमेशा नीचा रखें। बाज़ लोगों के दिलों में सुराख होते हैं, जितनी भी मोहब्बतें डालें वो खाली ही रहते हैं। गुफ्तगू कीजिए मगर ज़रा एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। इंसान भी बड़ी अजीब चीज़ है, पैसा कमाते कमाते सेहत से हाथ धो बैठता है और फिर सेहत पा लेने के लिए सारा पैसा लुटा देता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। जब पेट और तकब्बुर हद से बढ़ जाए तो कोई चाह के भी गले नहीं लगा सकता। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते देखा है। अकल जितनी छोटी होगी ज़बान इतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान समझता है कि इसके पास वक्त बहुत है। अगर पेंसिल बनकर किसी की अच्छाई नहीं लिख सकते तो एक रबड़ बनो ताकि किसी की बुराई मिटा सको। हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद एतमादी भी हार का सबब बन सकती है। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता। अगर आप अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होने की बजाय शक में पड़ जाते हैं तो यकीन माने आपको अकल आ चुकी है। हर मजबूत शख्स के पीछे एक बेरहम माजी होता है।
پہلے وقتوں کے لوگ اچھے تھے، حال احوال پوچھ لیتے تھے اور کچھ بھی نہ دے سکیں پھر بھی جھولی بھر کر دعائیں دیتے تھے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ جب لوگ راستے بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ یقین کی پختہ دیوار میں اگر شک کی دراڑ پڑ جائے تو وہ معذرت کے گارے سے بھر تو سکتی ہے، لیکن اس کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلیں، زور آور دیواریں جب ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اخلاق صرف مسکراہٹ کا نام نہیں ہے بلکہ احساس کی بلندی کا نام ہے، یعنی کسی کی خوشی اپنی خوشی اور کسی کا غم اپنا غم سمجھنا۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔